جی السلام علیکم۔ جیسے کہ ہم ساتھ ساتھ پیارے آقا دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کی پیروی کے بارے میں بھی ساتھ ساتھ کچھ سیکھ رہے ہیں اور اپنے عمل کو بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے تواضع اور سادگی۔ تو پیارے آقا دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے اگر ہم مقام اور مرتبے کے حوالے سے دیکھیں تو وہ دین اور دنیا کے بادشاہ، ٹھیک ہے، لیکن اس کے باوجود اتنے سادہ اور متواضع مزاج تھے کہ پیارے آقا دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام مجلس میں کبھی پاؤں پھیلا کر نہیں بیٹھا کرتے تھے، چھوٹا ہو یا بڑا ہو اسے سلام کرنے میں خود سبقت لیتے تھے، غلاموں اور مسکینوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا لیتے تھے، غریب سے غریب آدمی کی عیادت کو تشریف لے جاتے تھے۔ پیارے آقا دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کو خچر اور گدھے پر سواری کرنے سے بھی کوئی یار نہ تھا، اور اسی طرح سواری پر پیارے آقا دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام دوسروں کو ساتھ بٹھا لیتے تھے، اور پیارے آقا دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے لیے کسی بھی امتیازی شان یا نشان کی ضرورت نہیں سمجھتے تھے، اور صحابہ کرام کے ساتھ گھل مل کر بیٹھ جاتے تھے، بازار سے سودا خود خرید کر لے آتے تھے، گھر کے کام بھی خود کرتے تھے، اور دوسرے کام میں بھی اپنے ہاتھ سے کرنے میں خوشی محسوس کرتے تھے، اپنے کپڑوں کو خود پیوند لگاتے تھے، اپنا جوتا خود گانٹ لیتے تھے، جانوروں کا دودھ خود دو لیتے تھے۔ تو جہاں پر اگر ہم دیکھیں تو یہ پیارے آقا دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کو جو اللہ نے خاص شان اور مرتبہ عطا کیا تھا، اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو انتہائی سادگی اور عاجزی تھی آپ کی طبیعت میں۔ اور اسی طرح ایک بار ایسے ہوا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ ممبر پر کھڑے ہوئے کہہ رہے تھے کہ لوگوں تواضع فروتنی یعنی اختیار کرو، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو شخص صرف اللہ تعالیٰ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا رتبہ بلند کرتا ہے، گو وہ اپنے خیال میں حقیر ہوتا ہے لیکن لوگوں کی نظروں میں وقیح ہوتا ہے، اور جو شخص تکبر کرتا ہے یہاں تک کہ وہ لوگوں کی نظروں میں کتے اور خنزیر سے بھی زیادہ ذلیل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سچے احساس عطا کرے کہ جس میں ہمارے دل میں سچائی سے ہمارے دل میں سادگی ہو، ہمارے دل میں عاجزی کے احساس ہو۔ اور پھر اسی طرح ایک جگہ پہ پیارے آقا دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ خالصتاً للہ تواضع اختیار کرنے میں یہ بھی داخل ہے کہ مجالس میں سب سے حقیر جگہ بیٹھنے پر رضامند ہو۔ ہم اگر جہاں پر دیکھیں تو ہمیں کہیں پر بھی جانا ہوتا ہے، کوئی محفل ہو، کوئی شادی ہو، کوئی فیملی گیدرنگ ہو، تو ہمیں کہیں نہ کہیں اپنے بیٹھنے کی جگہ کے حوالے سے ایک احساس آ جاتا ہے۔ تو جہاں پر انہوں نے کہا کہ سب سے حقیر جگہ پر بھی اگر بیٹھنا پڑے تو وہاں پر بھی رضامند ہو جاؤ، اور ہمارے اکثر تھوڑا سا کہیں آگے پیچھے کرنا پڑتا ہے، کہیں ہمیں پروٹوکول نہیں مل رہی ہوتی، تو بڑا دل کو محسوس ہوتا ہے کہ یہ دیکھو بھئی ہم لوگ گئے اور انہوں نے ہمیں ایسی جگہ پر بٹھایا، یا ہمیں محفل میں فلاں جگہ پہ جو ہے وہ ہمیں آگے جگہ نہ ملی، یا ہم کسی فنکشن میں گئے تو ہمیں گھر والوں نے پروٹوکول نہ دیا۔ تو یہاں پر بھی اگر ہمیں دیکھیں تو ہمیں پیارے آقا دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے خود عملی طور پر یہ سارا کچھ کر کے دکھایا اور ہمیں اس کی نصیحت کی۔ اور اس حوالے سے ایک اور حدیث مبارک ہے کہ جس میں ہے کہ جو صرف اللہ تعالیٰ کے لیے تواضع اختیار کرے اللہ تعالیٰ اس کا درجہ بڑھا دیتا ہے، اور جو میانہ روی اختیار کرے اسے غنی کر دیتا ہے، اور جو اللہ کا ذکر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے الفت رکھتا ہے۔ کتنی پیاری یہ بات ہے نا کہ ہمیں تواضع اختیار کریں تو اللہ تعالیٰ خود درجہ بڑھا دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح ایک اور حدیث مبارک ہے جو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ صحابہ کرام کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی شخص محبوب نہ تھا، لیکن جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آتا دیکھتے تو تعظیم کے لیے کھڑے نہ ہوتے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے ناخوش ہوتے تھے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ یہاں پر اگر ہم دیکھیں تو اکثر ایسے سیٹ اپ بنا دیے جاتے ہیں، چاہے وہ آفس ہوں، چاہے وہ گھروں کے نظام ہوں، یا ہماری کوئی دینی محفلیں ہوں، تو یہ ہوتا ہے کہ اچھا جی اب کوئی بڑے درجے والا آ رہا ہے تو کھڑے ہو کر اس کا استقبال کیا جاتا ہے، بے شک کہ وہ خود نہیں کہتا، خود نہیں چاہتا، لیکن تعظیماً وہ کرتے ہیں۔ لیکن یہاں اگر ہم سنت کی پیروی کرتے ہوئے دیکھیں تو پیارے آقا دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام اس سے خوش نہیں ہوا کرتے تھے، اس لیے صحابہ کرام کھڑے نہیں ہوتے تھے۔ اور اسی طرح شہرت کے خیال سے کوئی کپڑا پہننے کے حوالے سے، یعنی کہ جہاں پر ہمیں یہ لگے کہ اب ہمیں لوگوں میں شہرت ملے گی اور ہمیں لوگوں میں ہماری عزت بنے گی، تو اس کے حوالے سے پیارے آقا دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس شخص نے شہرت کے خیال سے کوئی کپڑا پہنا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو ذلت اور رسوائی کا لباس پہنائے گا۔
اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان چیزوں سے بچائے۔ ہم کس قدر دنیا میں الجھے ہوئے ہیں اور کس قدر ہم اپنے آپ کو عزتیں دینا چاہتے ہیں، اور جو اصل فیصلے کا دن ہے ہم نہیں جانتے کہ ہمارے یہ عمل، اللہ نہ کرے کسی کے لیے بھی ہمارے یہ عمل وہ ذلت اور رسوائی کا باعث نہ بن جائے۔ اور پیارے آقا دو عالم علیہ السلام کی تو عاجزی کا اور سادگی کا یہ عالم تھا کہ ایک دفعہ پیارے آقا دو عالم علیہ السلام سفر میں تھے۔ دوران سفر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتی کا تسمہ ٹوٹ گیا۔ پیارے آقا دو عالم علیہ السلام اسے خود درست کرنے لگے تو ایک صحابی نے بڑھ کر عرض کی، لائیے حضور میں ٹانکوں۔ پیارے آقا دو عالم علیہ السلام نے فرمایا، نہیں، تشخص پسندی مجھے محبوب نہیں ہے۔ چنانچہ پیارے آقا دو عالم علیہ السلام نے اپنی جوتی کا تسمہ خود ہی ٹانکا، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح ایک صحابی ایک بار پیارے آقا دو عالم علیہ السلام کے خانہ اقدس پر حاضر ہوئے، دیکھا تو پیارے آقا دو عالم علیہ السلام مکان کی مرمت فرما رہے تھے۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تشریف رکھنے اور مرمت کا کام خود کرنے کی درخواست کی۔ جب یہ درخواست حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منظور نہ فرمائی تو دونوں صحابی خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ بٹانے لگے اور مکان کی مرمت کے کام میں شریک ہو گئے۔ جب کام ختم ہو گیا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کے حق میں دعائے خیر فرمائی، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر یعنی کہ اگر ہم دیکھیں تو یہ بہت ایک وسیع ٹاپک ہے، اور انشاءاللہ ہم اس کو کل بھی ہم اسی کو لے کر چلیں گے کہ ہم اپنی زندگیوں میں اپنے چھوٹے چھوٹے عمل میں پکڑیں کہ کہاں پر ہماری سادگی نہیں ہے، کہاں پر ہم تشخص پسندی کی طرف جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے بچائے اور ہمیں اس کی سمجھ عطا کرے، اور ہم اس احساس میں یہاں پر سنت کی پیروی کرتے ہوئے خود کو اس چیز سے بچائیں کہ ہم نے یہاں پر سادگی کو اختیار کرنا ہے، ہم نے یہاں پر عاجزی کو اختیار کرنا ہے، ہم نے یہاں پر اپنے لیے سٹینڈرڈ نہیں بنا لینے کہ میری سواری ایسا ہو، میں جاؤں تو لوگ جو ہے وہ اکثر ہوتا ہے نا کہ ملازم ہوتے ہیں یا کوئی اس طرح کا سسٹم ہوتا ہے تو یہ ضرور ہوتا ہے کہ جانے پر وہ کھڑے ہو جائیں لازمی، ٹھیک ہے۔ آپ آہستہ آہستہ ایک قدم سنت کی پیروی کے لیے بڑھائیں، ٹھیک ہے۔ کبھی ایسے ہوتا ہے کہ سلام کی یہ روٹین ہوتی ہے کہ جی کوئی چھوٹا یا ملازم یا جو ہم سے درجے میں کسی لحاظ سے ہمارے ماتحت ہوتا ہے وہی ہمیں بڑھ کر سلام کرے، ہم کیوں نہ پہلے بڑھ کر سلام کر لیں، ہم کیوں نہ پہلے بڑھ کر محبت کریں۔ جب پیارے آقا دو عالم علیہ السلام کسی چھوٹے بڑے کو نہیں دیکھتے تھے اور آپ خود سلام پہلے فرما دیتے تھے، ٹھیک ہے۔ آپ سواری میں چاہے وہ خچر ہے چاہے وہ گدھا ہے، آپ کسی بھی سواری پر بیٹھنے پر آر محسوس نہیں کرتے تھے۔ آج ہم دیکھیں تو ہم نے اپنی زندگیوں کے لیے کتنے سٹینڈرڈ بنا لیے ہیں، ٹھیک ہے، اپنا کام کرنے کے حوالے سے کہ بلکہ آپ منع فرما دیتے تھے کہ نہیں یہ میرا کام ہے، یا اگر صحابہ کرام نے مکان کی مرمت میں ساتھ مدد فرمائی تو آپ نے ان کے حق میں دعا فرمائی، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح پیارے آقا دو عالم علیہ السلام کا یہ تھا کہ تعظیم کے لیے بھی میرے لیے کوئی نہ کھڑا ہو۔ تو یہ جو پیارے آقا دو عالم علیہ السلام سے ہمیں محبت کے سبق ملے ہیں، اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔